اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے نزدیک شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے شرک کی تعریف یہ بتائی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آ جائیں گے قرآن کی طرف۔ پروردگار عالم، جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پروردگار عالم نے بنایا، اب جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا تو اس میں روح پھونکنے سے پہلے پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے سنوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اللہ کس سے مخاطب ہے؟ ملائکہ سے مخاطب ہے، فرشتوں کو آواز دے کر کہہ رہا ہے کہ جب میں اسے سنوار دوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ سب کے سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب اس مجمع میں سے کوئی مجھے بتائے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ابلیس نے اللہ کے علاوہ کسی کو کبھی سجدہ کیا ہو، اور اللہ اسی ابلیس کے لیے کہہ رہا ہے کہ آفرین میں سے ہو گیا۔ ابلیس نے کس کے سجدے کا انکار کیا تھا؟ کیا اللہ کے سجدے کا انکار کیا تھا؟ نہیں، ابلیس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا، غیر اللہ کے سجدے کا انکار کیا تھا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ قرآن کو قرآن کے وارثوں سے سمجھو۔ جب ہم معصومین سے پوچھتے ہیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر، اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی رائے پر اپنی رائے کو فوقیت دی تھی۔ اللہ کا حکم تھا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس انکار کر رہا تھا، سارے فرشتوں نے سجدہ